الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب خیار العیب، یہ باب خیار عیب کے بیان میں ہے۔ اذا اطلع المشتری علی عیب فی المبیع فہو بالخیار ان شاء اخذہ بجمیع الثمن وان شاء ردہ ولیس لہ ان یمسکہ ویأخذ النقصان۔ ترجمہ: اور جب مشتری مبیع میں کسی عیب پر باخبر ہو تو اس کو خیار عیب حاصل ہوگا، اگر چاہے تو مبیع کو پورے ثمن کے عوض لے لے اور اگر چاہے تو بیع کو رد یعنی کینسل کر دے، اور مشتری کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مبیع کو اپنے پاس روکے رکھے اور نقصان عیب کو حاصل کرے۔ عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ متن میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب مشتری کو خریدی ہوئی چیز میں ایسا عیب نظر آئے جس کی وجہ سے اسے خیار عیب حاصل ہوتا ہے تو اس خیار عیب کے نتیجے میں مشتری کو عملاً دو باتوں کا اختیار حاصل ہوگا۔ پہلا اختیار، مشتری مبیع کو واپس کر کے اپنی ساری رقم واپس لے لے، کیونکہ مطلق عقد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مبیع عیوب سے صحیح سالم ہو۔ اب اگر مبیع میں عیب موجود ہو تو مبیع کا وصف سلامت فوت ہے، جس کے ساتھ مشتری عقد کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ اسی لیے مبیع میں وصف سلامت کے فوت ہونے کی وجہ سے مشتری کو خیار عیب حاصل ہوگا تاکہ مشتری ضرر و نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ دوسرا اختیار، مشتری عیب سے صرف نظر کر کے پورے ثمن کے عوض عیب دار مبیع کو قبول کر لے۔ اس صورت میں مشتری کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ عیب دار مبیع کو اپنے پاس رکھ کر جو عیب کی وجہ سے نقصان ہوا ہے بائع سے حاصل کر لے۔ مثلاً صحیح سالم مبیع 2000 کی ہے اور اس میں عیب کی وجہ سے اب اس کی قیمت 1800 روپے ہو گئی ہے تو یہ 200 روپیہ نقصان عیب کہلائے گا۔ مشتری اس نقصان عیب کو حاصل کر کے مبیع کو اپنے پاس روک نہیں سکتا، کیونکہ عیب کی وجہ سے مبیع کا وصف فوت ہو جاتا ہے اور اوصاف کے مقابلے میں قیمت نہیں آتی۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اسی لیے عیب کی وجہ سے مبیع کے کسی وصف کے فوت ہونے کی وجہ سے مبیع کے ثمن میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہاں ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عیب دار مبیع کو پورے ثمن کے عوض لینے کی صورت میں مشتری کا تو نقصان ہے، کیونکہ مشتری مکمل ثمن دے رہا ہے جو صحیح سالم مبیع کی ہے، اور اسے بجائے صحیح سالم مبیع ملنے کے عیب دار مبیع مل رہی ہے، اور شریعت اس بات کا مکمل لحاظ کرتی ہے کہ عاقدین میں سے کسی کا نقصان نہ ہونے پائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نقصان مشتری کے رضامندی پر مبنی ہے کہ اگر وہ مبیع کو لینا چاہے تو پورے ثمن کے عوض لے لے، ورنہ بصورت دیگر وہ مبیع کو واپس کر کے اپنی ساری رقم واپس لے کر خود کو نقصان و ضرر سے بچا سکتا ہے، اور مبیع کے واپسی کی صورت میں بائع کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، خیار عیب کے تحت مبیع کی واپسی کے سلسلے میں ایک اصول کا ذہن میں رکھنا بھی سود مند اور فائدہ مند ہوگا،
اور وہ اصول یہ ہے کہ مبی کو لوٹا کر بے کو رد کرنے کے سلسلے میں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر مشتری کسی عیب کی وجہ سے خریدی ہوئی چیز کو واپس کر رہا ہے تو اگر خریدار نے قبضہ نہ کیا ہو تو پھر اس مبی کی واپسی میں بائع کی رضامندی ضروری نہیں ہے، بس صرف اتنا معلوم ہونا ضروری ہے کہ مشتری نے معاملے کو کینسل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، کیونکہ مبی پر قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے ابھی بیع تام نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر مشتری نے مبی پر قبضہ کر لیا تھا اور قبضہ کرنے کے بعد خریدی ہوئی چیز کو عیب کی وجہ سے واپس کرنا چاہتا ہے تو اب اس کے لیے بائع کی رضامندی بھی ضروری ہے، کیونکہ قبضے کے بعد بیع تام ہو چکی ہے اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ خیار عیب محض بیع کے تام ہونے کے بعد لزوم ملک کو روکتا ہے، اور جب بیع تام ہو چکی ہے تو بائع کی رضامندی ضروری ہوگی۔ اگر بائع واپسی مبی پر راضی نہ ہو تو پھر قاضی کا فیصلہ ضروری ہوگا۔ اگر کسی جگہ قاضی نہ ہو تو اس کی جگہ جماعت المسلمین ہوگی، یعنی چند معتبر اور دیانتدار لوگوں کی جماعت عیب کی وجہ سے فسخ بیع کا فیصلہ کرے کہ بائع مبی کو واپس لے کر خریدار کو اس کی قیمت واپس کرے، تو شرعاً ان کے اس فیصلے کو نافذ مانا جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس متن کے تحت 3 جدید مسئلہ ذکر کرنا ہے۔ پہلا مسئلہ، معاملہ کرتے وقت کسی صفت کے متعلق عیب ہونے کا علم نہ ہونے کی صورت میں شرعی حکم۔ بسا اوقات کوئی شخص ایک چیز خریدتا ہے اور اس میں موجود صفات کا مشتری کو پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صفت عیب والی صفت ہے یا نہیں، اور بعد میں اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صفت تو عیب شمار ہوتی ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس صفت کا عیب ہونا معروف و مشہور ہو، یعنی سب لوگوں کو علم ہو کہ اس چیز میں موجود صفت عیب شمار ہوتی ہے، تو پھر خریدار کے ناواقف ہونے کا شرعاً اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس صفت کے علم ہونے کے بعد اگر اس نے اس چیز پر قبضہ کر لیا تو اس قبضہ کرنے کو اس عیب پر مشتری کی طرف سے رضامندی شمار کی جائے گی اور مشتری کا خیار ختم سمجھا جائے گا۔ البتہ اگر اس صفت کے عیب ہونے کے بارے میں سب لوگوں کو علم نہ ہو، بلکہ خاص قسم کے لوگ یا ماہرین فن ہی اس عیب کا اندازہ لگا سکتے ہوں، تو پھر مشتری کی ناواقفیت کا شرعاً اعتبار ہوگا، اور بعد میں جب اسے پتہ چلے گا کہ اس چیز میں یہ صفت عیب ہے تو پھر اس کو خیار عیب حاصل ہوگا۔ ذکر کردہ جدید مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن اذا اطلع المشتری علی عیب فی المبیع پر منطبق کرنے کے لیے ایک قاعدہ فقہیہ کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق آسان ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ کسی حکم کے شرط کے فوت ہو جانے سے حکم بھی فوت ہو جایا کرتا ہے، اور شرط کے پائے جانے سے حکم بھی پایا جاتا ہے۔ ذکر کردہ قاعدے کی روشنی میں انطباق واضح ہو گیا کہ کسی چیز کو اگر مشتری خرید لے اور اس میں کسی صفت کا علم بھی ہو جائے، لیکن اس بات کا علم نہ ہو کہ آیا یہ صفت عیب ہے یا نہیں، اور خریداری کے بعد معلوم ہو کہ یہ صفت تو عیب ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس صفت کا عیب ہونا معروف و مشہور ہے۔ اگر واقعی معروف و مشہور ہے تو مشتری کی ناواقفیت کا شرعاً اعتبار نہیں ہوگا اور مشتری کو خیار عیب نہیں ملے گا، کیونکہ
اس چیز میں موجود صفت کا عیب ہونے میں معروف و مشہور ہونا مشتری کے عیب پر واقف ہونے کی دلیل ہے، اور خیار عیب کے حاصل ہونے کے لیے مشتری کا بوقت عقد عیب سے باخبر نہ ہونا شرط ہے، اور یہاں اس صفت کے معروف و مشہور ہونے کی وجہ سے گویا مشتری عیب سے باخبر ہے، اس لیے مشتری کو خیار عیب نہیں ملے گا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب کسی حکم کی شرط فوت ہو تو حکم بھی فوت ہو جایا کرتا ہے، اور اگر اس صفت کا عیب ہونا معروف و مشہور نہ ہو، یعنی سب لوگوں کو اس کے عیب ہونے کا علم نہ ہو، بلکہ خاص قسم کے لوگ یا ماہرین فن ہی لوگوں کو اس صفت کے عیب ہونے کا علم ہو، تو یہاں مشتری کی ناواقفیت کا شرعاً اعتبار ہوگا، اور اس کے خریداری کے بعد جب اس صفت کے عیب ہونے کا علم ہو تو اس وقت مشتری کو خیار عیب ملے گا، کیونکہ اس صفت کے عیب ہونے کے سلسلے میں خاص لوگوں کو معلوم ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مشتری کو بھی اس کا علم تھا، اور جب مشتری کے اس صفت کے عیب ہونے کے سلسلے میں ناواقفیت ثابت ہو گئی تو خیار عیب بھی اسے حاصل ہوگا، اس لیے کہ خیار عیب کے حصول کے لیے مشتری کا بوقت عقد عیب سے ناواقف ہونا شرط ہے، جو یہاں موجود ہے، اور قاعدہ ہے کہ وجود شرط سے حکم کا بھی وجود ہو جاتا ہے۔ دوسرا جدید مسئلہ، مبی میں عیب کی صورت میں واپسی مبی کی بجائے صلح کرنے کا شرعی حکم۔ بسا اوقات مشتری کو مبی میں کسی عیب کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ عیب بائع کے پاس ہی پیدا ہوا ہے، تو مشتری اس مبی کو بجائے واپس کرنے کے بائع کے ساتھ مبی کی قیمت کے کم کرنے پر صلح کرتا ہے، اور بائع اس صلح پر راضی ہو کر مبی کی کچھ قیمت کم کر دیتا ہے اور کم کی ہوئی رقم مشتری کو لوٹا دیتا ہے، اور مشتری اپنے دعوے سے دستبردار ہو کر مبی کو اپنے پاس روک لیتا ہے۔ شرعاً اس طرح کے صلح میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ صورت جائز ہے۔ ذکر کردہ جدید مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت وَلَيْسَ لَهُ أَن يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَ النُّقْصَانَ پر منطبق کرنے کے لیے ایک فقہی قاعدے اور خیار عیب کی مشروعیت کا مقصد جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق سہل ہو جائے۔ عزیز طلبہ، فقہی قاعدہ یہ ہے کہ احکامات شرعیہ کی بنیاد مقاصد پر ہوتی ہے، یعنی کسی حکم شرع کو کسی خاص مقصد کے پیش نظر مشروع کیا گیا ہوتا ہے، تو اس مقصد کے پائے جانے سے حکم کا بھی وجود ہو جاتا ہے۔ خیار عیب کی مشروعیت کا مقصد مشتری سے ضرر و نقصان کو دور کرنا ہے۔ مبی میں عیب بائع کے ہونے کی وجہ سے، اس عیب کے ہونے کی وجہ سے جو بائع کے پاس کا تھا، مشتری کا بجائے مبی کو واپس کرنے کے بائع کے ساتھ مبی کی قیمت کے کم کرنے پر صلح کرنا، اور بائع کا بھی صلح پر راضی ہو کر مبی کی قیمت کم کر کے کم کی ہوئی رقم مشتری کو لوٹا دینا، اور مشتری کا اپنے دعوے سے دستبردار ہو کر مبی کو اپنے پاس روک لینا شرعاً جائز ہے، کیونکہ خیار عیب کا جو مقصد ہے مشتری کو ضرر و نقصان سے بچانا، یہ مقصد یہاں مبی کی قیمت کے کم کرنے پر صلح کرنے کے سلسلے میں موجود ہے، اور وہ اس طرح کے مشتری کو مبی میں عیب کی وجہ سے جتنی رقم کے بقدر نقصان ہو رہا ہے، وہ اس نقصان سے کم کی ہوئی رقم کو لے کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ حکم کی بنیاد مقاصد پر ہوتی ہے،
اور صلح کی صورت میں خیار عیب کا مقصد پایا جا رہا ہے، اس لیے شرعاً اس طرح صلح کرنا جائز ہوگا۔ تیسرا اور آخری عصری مسئلہ سنتے چلیں۔ متعدد گاڑی کی خریداری کی صورت میں عیب دار گاڑی کے واپسی کا شرعی حکم۔ اگر کسی شخص نے متعدد گاڑی مثلاً 10 گاڑیاں خریدی اور قبضے کے بعد ان میں سے کوئی ایک گاڑی میں کسی عیب کا پتہ چلا جو بائیں کے پاس کا تھا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ صرف اس عیب دار گاڑی کے مقابلے میں آنے والی قیمت وصول کر کے اس کو واپس کیا جائے، باقی 9 گاڑیوں کو اس ایک عیب دار گاڑی کی وجہ سے مشتری واپس نہیں کر سکتا۔ ذکر کردہ جدید مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت وَلَيْسَ لَهُ أَن يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَ النُّقْصَانَ پر منطبق کرنے کے لیے ایک فقہی ضابطے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق آسان ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ بیع کے تام ہونے کے بعد تفرق صفقہ جائز ہے، اور بیع کے تام ہونے سے پہلے تفرق صفقہ جائز نہیں ہے۔ اس ضابطے کو سمجھنے کے لیے تفرق صفقہ کا مفہوم سمجھنا ہوگا۔ مثلا ایک شخص نے کہا کہ میں نے یہ قلم اور کاپی 10 روپے کے عوض فروخت کر دی۔ دوسرے نے کہا میں نے صرف یہ کاپی 5 روپے میں خریدی، تو یہ تفرق صفقہ ہے، کیونکہ بیچنے والا دونوں چیزوں کو ایک ساتھ فروخت کرنا چاہتا ہے اور خریدار اس کا ایک حصہ خرید رہا ہے۔ یہ تفرق صفقہ بیع کے تام ہونے سے پہلے تو جائز نہیں، البتہ بیع کے تام ہونے کے بعد جب کہ عاقدین بدلین یعنی ثمن و مبیع پر قبضہ کر چکے ہوں تو تفرق صفقہ جائز ہے۔ اب انطباق واضح ہو گیا کہ اگر کوئی شخص 10 گاڑیاں خرید کر ان پر قبضہ کر لے، پھر ان میں سے ایک گاڑی میں ایسے عیب کا علم ہو جو بائیں کے پاس کا ہو، تو چونکہ یہاں بیع قبضہ کر لینے کی وجہ سے تام ہو چکی ہے، اس لیے محض عیب دار گاڑی کو واپس کر کے اس کے مقابلے میں آنے والی قیمت کو حاصل کرنا اور باقی 9 گاڑیوں کو مشتری کا اپنے پاس روک لینا شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہ تفرق صفقہ بیع کے تام ہونے کے بعد پایا جا رہا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ تفرق صفقہ جب بیع کے تام ہونے کے بعد پایا جائے تو وہ مانع بیع نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔